اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حسین ابن علی کے بہت سے دردناک پہلو موجود ہیں، لیکن جس دردناک پہلو کی طرف استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب حماسہ حسینیہ میں ذکر کیا ہے، واقعاً وہ سخت ہے اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ کون سا پہلو ہے جس کی طرف شہید نے ہمیں متوجہ کیا کہ یہ شہادت حسین ابن علی کا سب سے دردناک پہلو ہے؟ اس بحث کو، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے شہید دو سوالوں کا سہارا لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کا جو سب سے بڑا وارث ہے حسین ابن علی، تو جو دین کے سب سے بڑے وارث ہیں، ان کے قتل کے لیے دین سے جواز فراہم کیا گیا اور ان کے قتل کا دین سے فتویٰ دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کا قتل دین میں جائز ہے، کیسے ممکن ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جب حسین ابن علی کے خلاف یزیدی لشکر کشی کی، یزیدیوں نے لشکر کشی کی تو ایک نعرہ بلند کیا، وہ نعرہ کیا تھا؟ اس نعرے کی طرف توجہ رکھنا ہمارے لیے بہت مہم ہے۔ جب معاویہ کے بعد یزید برسر اقتدار آیا تو اس نے سبھی حکمران جو بھی معتبر شخصیات تھی ان سے اپنی بیعت طلب کی، لیکن حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی اور اس کے خلاف قیام کیا۔ جب یہ قیام اس نے دیکھا اور اس نے دیکھا کہ عراق میں مخصوصاً کوفہ کے اندر زمینہ سازی فراہم ہو رہی ہے حسین ابن علی کی حمایت کے لیے، تو اس نے کوفہ کی طرف ایک سفاک اور ایک چالاک ترین فرد کو حکمران گورنر بنا کے بھیجا، جسے زیاد کہا جاتا ہے، ابن زیاد کہا جاتا ہے۔ جب ابن زیاد کوفہ پہنچا اور کس مکاری کے ساتھ پہنچا کہ حسین علیہ السلام کے لباس میں وارد کوفہ ہوا۔ جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا اور جب پہلے دن ہی ادھر پہنچا کوفہ کے اندر، تو اس نے قاضی شریح کو اپنے محضر میں طلب کیا اور اسے کہا کہ تم قتل حسین ابن علی کا فتویٰ دو۔ ایک دو سیکنڈ کے لیے اس کے ذہن میں ہے کہ یہ کس چیز کی مجھ سے طلب کی جا رہی ہے، لیکن بعد میں اپنی کم عقلی، بے بصیرتی کی وجہ سے کہ جس نے اسے اس دہانے پر لا کھڑا کیا تھا، اور کیا دلیل پیش کی ابن زیاد نے اس کو قانع کرنے کے لیے؟ پہلی دلیل یہ دی کہ خلیفۃ المسلمین یزید، پورے عالم نے یزید کو خلیفہ قبول کر لیا ہے سوائے حسین کے، اور جو بھی خلیفہ کو قبول نہیں کرے گا ظاہری سی بات ہے وہ عوام پورے عالم کے لیے ناامنیت کا باعث بنے گا اور وہ اس عالم سے خیانت کرے گا، اور جو بھی اس عالم سے خیانت کرے، اس عالم میں خرابی کا باعث بنے، اس کا قتل بہانا جائز۔ جب اس نے اپنی بصیرت سے کوئی اندازہ نہیں لگایا، جب یہ سازش سنی تو اس کا اثر اس پہ ہو گیا اور اس نے حسین ابن علی کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ جب یہ فتویٰ دے دیا، عوام کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ جب اتنے بڑے عالم دین نے حسین ابن علی کے قتل کا فتویٰ دے دیا اور یہ باقاعدہ کہا کہ یہ قیام حسین ابن علی کا ملت کے لیے نقصان دہ ہے، ملت کی امنیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یہی یزیدی جب حسین ابن علی کے ساتھ کربلا میں جنگ کر رہے تھے تو ان کا شعار جو نعرہ تھا وہ یہ تھا، لَتَقَرَّبُنَّ إِلَى اللَّهِ بِدَمِهِ، یہ حسین ہم آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں کس وجہ سے؟ تاکہ خدا کے نزدیک ہو جائے، تاکہ خدا کا قرب حاصل کر جائے۔ یہ کیسا قرب ہے؟ شہید بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بھیڑیا ایک گوسفند پر حملہ کرے اور اسے کھا لے اور پھر اس کے عمل کو یہ کہہ دے کہ میں نے یہ عمل خدا کی مصلحت کے لیے کیا۔ یہ کس طرح کی منطق ہے؟ اسی لیے شہید بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب دین کے لیے ہم کہیں کہ یہ دین کی مصلحت کے لیے میں نے گناہ کیا، اور حسین ابن علی کو بھی اسی وجہ سے شہید کیا گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دین کے زیادہ، یہ اس ملت کے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ حسین ابن علی اس ملت کے خیر خواہ نہیں ہے، وہ اس ملت میں رکھنا ڈالنا چاہتے، اس ملت میں فساد برپا کرنا چاہتے، اور اس فساد کو روکنے کے لیے ہم حسین کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور فساد کو روکنا خدا کی قربت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے حسین ابن علی کے قتل کا فتویٰ دیا گیا اور لوگوں کو حسین ابن علی کے قتل پر مائل کیا گیا۔ عزیزان محترم، میری آپ سب سے توجہ التجا ہے، دست بستہ گزارش ہے کہ کبھی بھی بے بصیرتی سے کام نہ لیں۔ بے بصیرتی نے، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں، بے بصیرتی نے ہمارے دین کو بہت بڑا نقصان پہنچا اور ابھی تک پہنچا رہا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں بابصیرت رہنے کی توفیق، بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔